اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ 9th کلاس کے حوالے سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پہلا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ آج ہم یہ سبق ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں نمبرز کی تقسیم آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارا 9th کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ٹوٹل 75 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں حصہ مروزی جو ہے وہ 15 نمبر۔ حصہ مروزی میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے کہ اس میں اسباق جتنے بھی ہیں ان کی مروزی، حصہ نظم یا حصہ غزل، 3 حصے ہماری کتاب کے ہوتے ہیں اور تینوں کے جو ہے وہ مروزی ہمارے لیے اہم ہے۔ پھر ہم نے گرامر کے لحاظ سے واحد جمع پڑھنے ہوتے ہیں، مترادف الفاظ، متضاد الفاظ، مذکر مؤنث، یہ جو 4 ٹاپک ہیں یہ بھی ہم نے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم حصہ انشائیہ کو دیکھتے ہیں تو حصہ انشائیہ میں ہم نے سبق، غزل، نظم، یہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے درخواست کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد مکالمہ کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہانیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں مصنف کیا کہتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی اس سبق میں دراصل اسلام کے شروع میں آنے والی مشکلات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جب اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کی شروعات ہوئیں تو دراصل مسلمانوں نے کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا تو مکہ والوں نے تلواروں سے جواب دیا۔ نبوت کے 13ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ دراصل یہ سبق جو ہے اس ہجرت پر لکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے عنوان سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے، تو یہ وہی ہجرت ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف کی گئی۔ یہ ہجرت کیوں کی گئی؟ اس ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ اس ہجرت کے مقاصد کیا تھے؟ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ نے مختلف قسم کی جو ہے تکلیف کا اٹھانا شروع کر دی اور پھر انہوں نے ہر طرح کی جو ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو اس تکلیفوں کی وجہ سے حضرت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں مدینہ کی طرف۔ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ تشریف لے آئیں گے۔ تو اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو کفار مکہ مختلف سازشیں کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ابو جہل نے ایک رائے دی کہ ہم سارے خاندان سے، قبیلوں سے ایک ایک بندہ لیتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صبح اٹھتے ہی شہید کر دیں گے، لیکن جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو تو اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر مبارک پر آرام کرنے کو کہا اور فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ واپس کر دینی ہیں۔ تو حضرت علی کو اپنے بستر مبارک پر آرام کرنے کو فرماتے ہیں اور آپ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اور پھر غار ثور میں جا کر قیام کرتے ہیں۔ غار ثور میں 3 دن جو ہیں وہ رہتے ہیں، 3 راتیں رہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ہیں وہ
جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں، اور سارے مکہ کی جو ہے وہ پلان کیا بن رہا ہوتا ہے، دن کو آتے ہیں پتہ کرتے ہیں اور شام کو پھر بتاتے ہیں۔ پھر حضرت اسماء کا ذکر آتا ہے اس سبق میں۔ حضرت اسماء کون ہوتی ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، جو اس غار ثور میں 3 دن کھانا پہنچاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ 3 دن گزرتے ہیں، پھر وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرماتے ہیں مدینہ کی طرف۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانہ ہو گئے، تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے وہ 100 اونٹ کا انعام رکھتے ہیں، اور لوگوں اعلان کرواتے ہیں کہ جو کوئی اس کو پکڑ کر لے آئے گا ان کو، تو ہم ان کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام کفار، وہ سراقہ بن جوشم جس کا نام ہوتا ہے، وہ چل پڑتے ہیں اپنے گھوڑے پر اور روانہ ہوتے ہیں تو پکڑنے کے لیے، لیکن پکڑ نہیں پاتے، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنس جاتے ہیں، تو وہ امن کا پیغام لکھواتے ہیں۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچیں گے۔ اس کے بعد بھی کچھ واقعات ہیں، مسجد نبوی تعمیر کروائی جاتی ہے، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا جاتا ہے، یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مختلف۔ آج ہمارا یہ ٹاپک تھا، یہ تھوڑا سا ڈسکس کیا سبق کو ہم نے کہ اس سبق میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا واقعات سامنے آتے ہیں، کیسے ہجرت ہوتی ہے، کیوں ہجرت کی گئی، اس ہجرت کے پیچھے کیا تھا، تو وہ سب آپ لوگوں کے میں نے سامنے رکھا۔ پھر سبق میں سے ہمارے جو سامنے آنا ہے وہ بچوں پیراگراف کی تشریح ہوتی ہے 5 نمبر کی۔ پیراگراف کی تشریح، آپ لوگوں کو پیراگراف دیا جاتا ہے، آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، پیراگراف کی تشریح کو تیار کرنا ہے۔ اگر آپ کو سبق تیار ہے، آپ لوگوں نے سبق پڑھ رکھا ہے، تو آپ پیراگراف کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو سبق کو عنوان، مصنف کا نام، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور پھر مشکل الفاظ کے خط کشیدہ لفظ ہوتے ہیں جن کے آپ لوگوں نے میننگز لکھنے ہوتے ہیں، ان کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ 3 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔ 0.5 جو ہوتا ہے وہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام کے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے سامنے سبق کا خلاصہ آتا ہے۔ سبق کا خلاصہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 4 نمبر خلاصہ کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سبق جب ہم پڑھتے ہیں یا جس طرح میں نے آپ کو سبق کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ انہی باتوں کو جب لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہترین خلاصہ سامنے آ جاتا ہے۔ مشکل تراکیب یا الفاظ کے معانی جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہوتے ہیں کہ مشکل لفظ کیا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس فاتح خیبر کے خیبر کو قلعے کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک لفظ ہے، یا ہمت پست کر دینا، حوصلہ توڑ دینا، اس طرح کے جو لفظ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے ان کے میننگز یاد کرنے ہوتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات، یہ آپ لوگوں نے 4 ممکنہ جو آپ لوگوں کو سوالات دیے جائیں گے وہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ مختصر سوالات کے جوابات بھی آخر میں آپ کو دیے جائیں گے، اور اضافی بھی ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ یوں آپ لوگوں کو جو حصہ نثر ہے اس میں یہ کویسچن آپ لوگوں کے آنے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ MCQs کے حوالے سے خلاصہ، پیراگراف کی تشریح، یہ سب اہم ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ تشریح کرنے لگیں گے تو یوں لکھیں گے، سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھیں گے، سبق کو عنوان کے بعد آپ مصنف کا نام لکھیں گے، یوں آگے رابطہ کی علامت لگائیں گے، پھر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سبق کا نام ہے، آج کا ٹاپک جو ہے، پھر مولانا شبلی نعمانی، یہ ہمارے مصنف کا نام ہے۔ یوں آپ کے 0.5 نمبر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی، یہ ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد آپ یوں ترتیب لگا کر اس طرف الفاظ، اس طرف معنی لکھ کر یوں آپ لوگ جو بھی آپ کے لفظ دیے جائیں گے ان کے میننگز لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگ
اس کی تشریح کو پراپر شروع کریں گے۔ اگر کوئی آپ کو شعر آتا ہے تو اس میں شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کے حوالے سے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو وہ آپ ایڈ اس میں کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ پہلا سبق تھا۔ آج ہم نے پہلا سبق ڈسکس کیا۔ پہلا سبق کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمارے 9th کے حوالے سے مروزی کہاں کہاں سے آنی ہے۔ پھر ہم نے انشائیہ کو تھوڑا سا حصے کو ڈسکس کیا کہ ہم نے کس طرح کویسچن کا جواب لکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ نیکسٹ سبق کے ساتھ مجھے دیکھیں گے، تب تک اللہ حافظ۔